اب کوئی عالم اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے کرے، اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے کرے، تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، اپنی تربیت یہ کرے تاکہ وہ اللہ کا کام اللہ کے لیے کرنے والا بن جائے۔ میں اب یہاں اس کو دوسرے لفظ میں بات سمجھاؤں گا، بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان جب بھی دین کا کام کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، تو مقصود آخرت ہے کام کرنے والے کی، مقصود اجر ہے دین پڑھنے والے کا، مقصود اجر ہے دین پڑھانے والے کا، دونوں کا مقصود اجر ہے، شاگرد کا بھی اور استاد کا بھی، دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے، عالم کا بھی اور متعلم کا بھی۔ لیکن کبھی انسان ایک کام کرتا ہے، دنیا میں مقصود دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور کبھی کام کرتا ہے دنیا میں کہ اس کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قاری صاحب قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے ہیں، مقصد تو اللہ کی رضا ہے، لیکن قرآن کریم اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ قاری صاحب کو یاد ہو جائے، اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، تاکہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں تو اس لیے بیان نہیں فرماتے کہ ان کو مسئلہ آ جائے، اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے، اس لیے تقریر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دین کا پتہ چل جائے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ انسان بعض کام ایسے کرتا ہے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے کہ نفع دوسروں کو، اور بعض کام ایسے ہیں جو بندہ کرتا ہے دوسروں کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے۔ ابھی آپ حضرات نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اور اب دیکھیں مغرب کی نماز امام نے پڑھائی ہے، اب جب یہ جماعت کراتا ہے تو اس لیے نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ لیکن جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، سلام ہو گیا، دعا ہو گیا، اس کے بعد اب 2 سنت اور اوابین کے 6 نفل ہیں۔ اب یہ 6 نوافل اس لیے ہیں کہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب امام اللہ اکبر نماز میں کرتا ہے جماعت میں، تو اللہ اکبر اونچی آواز سے کیوں کہتا ہے؟ تاکہ لوگ نماز میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اور جب اکیلا نفل پڑھتا ہے، اب مقصود کیا ہوتا ہے کہ میں خود پڑھنے لگا ہوں۔ ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے، کیوں؟ لوگ سنیں۔ ایک آدمی قرآن کریم آہستہ پڑھ رہا ہے، کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں، تاکہ وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ جہاں لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا ہے، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے، وہاں ضروری ہے کہ کچھ وقت عالم کام کرنے والا الگ تھلگ ہو کر خلوت میں ایسا وقت نکالے کہ جس میں وہ کچھ کام اپنی ذات کے لیے کرے، نوافل، تلاوت، اذکار، اوراد، مناجات، اللہ اکبر۔ خلوت میں لوگوں سے کٹ کے بیٹھے اور نوافل پڑھے، خلوت میں لوگوں سے کٹ کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، لوگوں سے خلوت میں کٹ کے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، لوگوں سے خلوت میں کٹ کے بیٹھے اور مناجات کرے اور اللہ سے مانگے۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت میں 4 کام کرے۔ نمبر 1 نوافل، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر، نمبر 4 مناجات۔ مناجات کا معنی کیا ہے؟ اللہ ناجا یناجی مناجاتن، سرگوشی کرنا۔ سرگوشیاں کسے کہتے ہیں؟ گوش کہتے ہیں کان کو، سرگوشیاں یعنی کان کے اندر کو بات کہنا آہستہ آہستہ، یعنی ایسی بات کہنا کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات جس کو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، یہ ہے سرگوشی۔ مناجات کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی پوری کائنات سے کٹ کر یوں بیٹھ جائے کہ پھر وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اللہ کے علاوہ اس کی بات کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ مناجات کر کے دیکھیں، پھر اپنی قلبی کیفیات کو دیکھیں، پھر اپنے دل کو دیکھیں، بدلتی زندگی دیکھیں، اپنی کیفیات کو تبدیل ہوتا دیکھیں۔ بس یہ ہو میرا اللہ یہاں موجود ہے، میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے،
میں اپنے اللہ سے باتیں کہہ رہا ہوں، یہ مناجات کر کے دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے سردار خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں 4 لفظ عموماً استعمال کرتا ہوں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر رات کو کھڑے ہوں، رات کو کھڑے ہوں اور کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر کے تجوید کے ساتھ پڑھو۔ میں نے آپ سے کہا نا کتنے کام ہیں؟ 4 کام۔ نمبر 1 نوافل، قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل، تہجد۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، ورتل القرآن ترتیلا۔ نمبر 3 ذکر اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، واذکر اسم ربک، اپنے اللہ کا نام لو۔ اور یہاں عجیب بات ہے، اللہ پر نہیں فرمایا اذکر ربک، فرمایا اذکر اسم ربک، اپنے رب کو یاد نہیں، اپنے رب کا نام لو، اپنے رب کا نام لو۔ اسے کہتے ہیں اسم، اللہ اللہ اللہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ نہیں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر ربک وذکر اسم ربی۔ آپ اٹھائیں تفاسیر، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے دیکھ لیں، فرمایا اس سے اسم ذات کا ذکر ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے نام کا۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں۔ یہ 4 کام پیغمبر اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا پہ جاتے ہیں، ہفتہ کا توشہ لے کر جاتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے دیکھی ہے اس غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ہفتہ قیام فرماتے ہیں۔ تنہا آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، پیغمبر کتنی خلوت کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ حب باری الخلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت بہت پسند تھی۔ میں یقین فرمائے کبھی کہتا ہوں کہ جس شخص کو خلوت پسند نہیں، اس کو اپنا بہت علاج کرانا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ مجھے خلوت سے وحشت نہیں ہوتی، لذت آتی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بتاؤ پھر کیا الجھن ہے؟ سبحان اللہ۔ میں اس پر مستقل وقت و دلائل دوں، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ 4 کام۔ نمبر 1 خلوت میں تہجد، خلوت میں تہجد، ظاہر ہے تہجد تو بوقت تہجد ہوں گے نا، اوابین کے وقت اوابین ہوں گے، بوقت اشراق ہوں گے، بوقت چاش ہوں گے، بوقت صلاۃ و تسبیح ہوگی۔ ہر وقت تو تہجد نہیں ہوتے نا، یہ بات سمجھ لیں۔ میں بحمد اللہ تعالی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے شاگرد ہیں، میرے متوسرین ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں اس لیے باتیں کارگزاری کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ سال ہر سال سے بحمدللہ میرا معمول ہے، میرے تہجد بھی چل رہے ہیں، الحمدللہ اشراق بھی چل رہے ہیں، چاش بھی چل رہے ہیں، اوابین بھی چل رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے
یومیہ بحمد اللہ تعالی 1000 بار دروشی بھی پڑھ لیتا ہوں، یومیہ اسماء حسنہ بھی پڑھ لیتا ہوں، یومیہ 13 تسبیحات کا ذکر بھی کر لیتا ہوں، یومیہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، یومیہ تہجد میں تلاوت بھی کرتا ہوں، یومیہ اشراق و چاشت کے اندر بھی تلاوت کرتا ہوں، اور باقی سارے کام کرتے ہوئے کوئی ایک کام بھی میرا سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک ذہن بنے۔ میں کئی بار جو اساتذہ کرام مرکز کے ہیں، جو میرے قریب رہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ میں بہت ساری اپنی باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہمارا ایک ذہن بنتا جا رہا ہے، اب وہ لوگ کہاں گئے جو تہجد پڑھتے تھے، اب وہ کہاں گئے جو نفل پڑھتے تھے، اب وہ کہاں گئے جو اتنا ذکر کرتے تھے، اب وہ کہاں گئے جو اتنا اب ہو ہی نہیں سکتا، اب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مزاج اگر آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کرنا ہو، اللہ کرے کوئی ایسا وقت ملے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں حضر میں رہیں، مرکز کے ساتھ تو جانتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں، آپ کا سفر یہ حضر میرے ساتھ گزرے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تازہ دم ہو کیسا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو جب آپ یہ کام فرماتے ہیں تو ہم نے بھی کرنے ہیں۔ اب عالم نے کچھ وقت نکال کے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نوافل، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 اللہ کا ذکر، نمبر 4 مناجات۔ میں اور آپ آج نیت کر لیں، ہم انشاءاللہ العزیز نوافل ادا کریں گے۔ ہم عالم ہیں، قوم کے رہنما ہیں آپ لوگ۔ میں ابھی چند دن قبل کی بات ہے، سعودی عرب ریاض میں ایک جگہ ہماری علمی گفتگو چل رہی تھی، تو رات تقریباً 12 بج گئے، اور اس کے بعد اہل مجلس سے میں نے مزاحن کہا بھائی اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ 12 نہیں، 12 سے بھی زیادہ، غالباً 12:30 پونے 1 ہو گئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا میری اب چلے جائیں۔ تو پھر میں نے مزاحن کہا، میں نے کہا میرے اور آپ کے درمیان فرق یہ ہے کہ آپ نے یقیناً تہجد نہیں پڑھنے اور میں نے یقیناً پڑھنے ہیں۔ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ 1 بجے سو کر ہم نے 2:45 اٹھنا ہے تو آپ خود ہی کہو گے استاد جی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے سونا ہے اور نماز کے لیے اٹھنا ہے اور میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر الگ تھلگ ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے مزاحن کہا، میں یہ باتیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء ہیں، آپ علماء ہیں، میں اور آپ جیسے کیسے بھی عالم ہیں، کسی بھی درجے کے عالم ہیں، لوگوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ تو نمبر 1 تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور کبھی کبھی صلاۃ و تسبیح، اس کا اہتمام کریں۔